جو لوگ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشقت ہے کہ جسم کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے 5-6 گھنٹے بھوک سے کاٹنے مشکل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 18-20 گھنٹے جو ہے وہ بھوک میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں اور مختلف امراض میں مبتلا لوگ، صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، تو یہ ایک کام ہے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو، وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو میں اور آپ 20 روزے گزار چکے ہیں، اب 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو بھرپور محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہیے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے، اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے ہیں اور نیچے سے وہ بہہ جاتا ہے، تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سوراخ ہے۔ تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں، کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سکم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہا اور ضائع ہو رہا ہے، اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے، ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ ہم جہاں تھے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ماہ سیام ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو 5 گانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس خاتون کی طرح جو سارا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جو بھی نصیب ہو، تھوڑا نصیب ہو، لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک دن برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں رک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔